درود شریف پڑھ لیجیے مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار ہے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ سرکار دو عالم کا ہر وصف مثالی ہے، سرکار دو عالم کا ہر وصف مثالی ہے، سیرت بھی نرالی ہے، صورت بھی نرالی
سیرت بھی نرالی ہے، صورت بھی نرالی ہے، یہ شمس و قمر ان کے جلووں ہی کے دو رخ ہے، یہ شمس و قمر ان کے جلووں ہی کے دو رخ ہے، ایک شان جلالی ہے، ایک شان جمالی ہے، ایک شان جلالی ہے، ایک شان جمالی ہے۔ ابو جہل نے آقا کو اپنے ہی طرح جانا، ابو جہل نے آقا کو اپنے ہی طرح جانا، اندھے کو نہیں سوجھا پربت ہے یارائی ہے، اندھے کو نہیں سوجھا پربت ہے یارائی ہے، اے راز زمانے کو یہ راز بتا دینا، اے راز زمانے کو یہ راز بتا دینا، چہرہ بھی روشن ہے گر دل میں صفائی ہے، چہرہ بھی روشن ہے گر دل میں صفائی ہے، ایک شان جلالی ہے، ایک شان جمالی ہے۔ ایک مرتبہ اور بھی درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور سننے والی میری مائیں اور بہنیں، پچھلے کچھ دنوں سے قرآن کریم کی سورہ مومنون 18واں پارہ، اس کی ابتدائی آیات کی کچھ باتیں آپ کے سامنے سماعت کر رہے ہیں آپ حضرات، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان، کامیاب مومن اور کامل مومن کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور ان کی کامیابی کی شکل جنت الفردوس کے وارث بنانے کے طور پر انہی آیات کے آخر میں بیان فرمائی ہے۔ یہ آیتیں سورہ مومنون کی آیات ہے، اور بڑی شان والی یہ آیتیں ہیں، اس کا ایک مستقل شان نزول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امیر المومنین خلیفہ ثانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فرشتہ جبرائیل امین اللہ کا پیغام اور میسیج لے کر وحی لے کر قرآن کریم کی آیتوں کو لے کر نازل ہوتے تھے تو اس وقت کی مختلف کیفیات ہوتی تھی۔ کبھی ایسا لگتا کہ گویا کہ کوئی گھنٹی بج رہی ہے، کبھی وحی کی آواز ایسی لگتی جیسے شہد مکھی کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حال تبدیل ہو جاتا تھا۔ سخت سردی کا موسم ہوتا لیکن پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ اونٹنی پر اگر سوار ہوتے تو وحی کے ثقل کی اور بوجھ کی وجہ سے وہ اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک مستقل کیفیت ہوتی تھی۔ اتنا بڑا فرشتہ جسم مبارک کے اندر حلول کر کے اتر کر پھر وحی کی آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو، پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ بیان کرے اور اسے محفوظ کرنا، اسے سننا، یاد رکھنا ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے وحی کی کیفیات ہوا کرتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ جب وحی آتی تھی ہم لوگ سمجھ جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے۔ ایسا لگا جیسے شہد مکھی کی بھنبھناہٹ ہو، میٹھی میٹھی آواز ہے۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور جب جبرائیل امین واپس چلے گئے تو فرماتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ نے گویا ایک دعا فرمائی بطور شکرانے کے، اور دعا فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس لیے کہ اس وقت جو آیتیں نازل ہوئی تھی وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اکرام تھا، بہت بڑی نعمت تھی، عطیہ تھا، اللہ کی طرف سے رضامندی کا پروانہ تھا۔ اور وہ کون سی آیات تھی، کون سا قرآن کا حصہ تھا؟ یہی سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیتیں، یہی آیتیں نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شکرانے کے دعا مانگی۔ کیا فرمایا؟ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارضنا وارض عنا۔ یہ 5 جملے ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، جو نعمت تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت محمدیہ پر
جو نعمت آپ نے عطا فرمائی ہے اس میں اور بھی زیادتی فرمانا، اس میں کمی نہ کرنا۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا۔ اے اللہ، جو ان آیات میں آپ نے رضامندی کا پروانہ دیا، جو نعمت کا وعدہ فرمایا، اے اللہ اس نعمت میں اضافہ فرمانا، اس میں کمی مت کرنا۔ وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، اور اے اللہ تو ہمارا اکرام کرنا، اے اللہ ہماری عزت افزائی کرنا، وَلَا تُهِنَّا، اور اے اللہ تو ہمیں رسوا نہ کرنا۔ وَأَعْتِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، اور اے اللہ ہمیں عطا کرنا، محروم نہ رکھنا، اپنی نعمتوں سے محروم نہ رکھنا، اور اے اللہ اس نعمتوں کے سلسلے کو جاری رکھنا۔ وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، اور اے اللہ ہمارے رعب کو دنیا کی قوموں پر عطا کرنا، اور ان کی دلوں پر ہمارے رعب کو ڈالتے رہنا۔ وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ان سے مرعوب نہ کرنا۔ اور اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا، اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو بھی اپنے سے راضی کر لے۔ یہ دعا فرمائی، تاریخی جملے ارشاد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر یہ 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی، اور فرمایا کہ آج مجھ پر ایسی آیتیں نازل کی گئی ہے، آج مجھ پر قرآن کریم کا وہ حصہ اتارا گیا ہے کہ اگر اس پر کوئی عمل کر لے، استقامت کے ساتھ اس پر جم جائے، تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ پھر آپ نے یہی سورہ مومنون کی آیتیں سنائیں۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلى آخره۔ یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ ان آیتوں میں جن اوصاف کا ذکر ہے، اگر اس پر کوئی استقامت سے پابندی کے ساتھ عمل کر لے تو اس کو اللہ جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ 7 اوصاف کا بیان چل رہا ہے، 3 وصف تو بیان کر چکا ہوں، آج 4تھا نمبر بیان کرنا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات اور سمجھے کہ قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو صرف اللہ کے عبادت یا اس کے حقوق کا ہی ہمیں حکم نہیں دیتا، اس کی عبادت اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کا ہی ہمیں حکم نہیں دیتا، صرف اللہ کے حقوق نہیں بیان کرتا، بلکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی بیان کرتا ہے، بندوں کے حقوق بھی بتلاتا ہے، بندوں کے ساتھ رہنے کے آداب بھی بتلاتا ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کی آیتوں پر اشکال کرتے ہیں، قرآن کریم کے مضامین پر انگلی اٹھاتے ہیں، وہ لوگ پرلے درجے کے جاہل ہے، وہ دنیا کا سب سے اول نمبر کا جاہل اور بے وقوف اور نامعقول ہے کہ جو قرآن کریم کی آیات پر اور اس کے مضامین کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اشکال کرتے ہیں۔ اگر قرآن کریم تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر اس کے مضامین تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تو فرمایا کہ اس میں قرآن کے اندر کیا شک ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تمہارے عقائد میں شک ہو سکتا ہے، تمہاری عقل میں، عقل کامل ہونے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کی
جامعیت پر کوئی ذرہ برابر شک نہیں کر سکتا۔ دیکھیے جو لوگ قرآن کریم میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہ شاید آپ سمجھ رہے ہیں۔ ایسے ناپاکوں کا اور منافقوں کا نام لینا بھی اپنی زبان کے اوپر مناسب نہیں ہے۔ وہ پرلے درجے کا منافق ہے، وہ پرلے درجے کا جو ہے باغی ہے، منکر قرآن ہے، وہ بے ایمان ہے جو قرآن کی آیتوں پر اشکال کرتا ہے۔ 5-10 آیتیں نہیں، قرآن کریم کی آیت کے ایک حرف کا بھی اگر انکار کر دے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، وہ مومن بھی نہیں رہے گا، اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ اگر مومن بھی ہوگا اور قرآن کے ایک حرف پر شک کرتا ہے، فرمایا کہ اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن کتنا پیارا قرآن ہے، بندوں کے حقوق کی کیسی رعایت کی ہے قرآن نے ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا اور دنیا کے مال اور اسباب کی حیثیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مال کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نظر میں، اللہ کے یہاں دنیا اور دنیا کے اسباب کوئی چیز نہیں ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے پیارے نبی کہہ دیجئے دنیا کا متاع اور سامان کوئی چیز نہیں ہے، تھوڑا ہے، بے وقت ہے، بے حیثیت ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے قارون کو، اللہ نے فرعون کو، نمرود کو، ظالموں باغیوں کو، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والوں کو اللہ نے دنیا عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے ان کو دنیا دی تھی اس لیے کہ دنیا کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو اللہ بے ایمانوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتا، دنیا کے اندر ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، دعوت و تبلیغ کی ریڑھ کی ہڈی، شان گجرات، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر سب کو دیتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، روٹی روزی سب کو دیتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ نافرمانوں کو تو زیادہ دیتا ہے، گھی لگا کر دیتا ہے۔ اور مثال دیتے تھے کہ گھر کے اندر اگر چوہا نکل جائے تو چوہا پکڑنے کے لیے اس کا ایک پنجرہ مستقل بنایا جاتا ہے، اس پنجرے میں چوہے کو للچانے کے لیے روٹی رکھی جاتی ہے، اور روٹی بھی تازی، اور اس کے اوپر بھی بعض لوگ تو تیل اور گھی لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی خوشبو سونگھ کر چوہا جلدی آئے۔ تو حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک روٹی کا ٹکڑا انسان چوہے کے سامنے ڈالتا ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا انسان طوطے اور پوپٹ کے سامنے ڈالتا ہے، یہ بھی جانور ہے وہ بھی جانور ہے۔ چوہے کو جو ٹکڑا ڈالتا ہے وہ تازی روٹی اور گھی لگا کر گھی والی روٹی ڈالتا ہے، پوپٹ کے سامنے جو ڈالتا ہے وہ سوکھا ٹکڑا ڈالتا ہے، خشک روٹی کا ٹکڑا۔ لیکن فرمایا ان دونوں ٹکڑے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، ان دونوں ٹکڑوں میں ایسا ہی فرق ہے جیسے رات اور دن کا فرق ہوتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کا فرق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چوہے کو جو روٹی کا ٹکڑا ڈالا ہے اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ یہ تیرا آخری ٹکڑا ہے، یہ تو پکڑنے اور لینے کے لیے جیسے آیا قریب، فرمایا کہ تیرا جو ہے پنجرہ بند ہو جائے گا اور تو جیل میں آ جائے گا، اور پھر تیرا کیا حشر ہوگا وہ تو جانتا ہے۔ اور پوپٹ کے سامنے جو ٹکڑا ڈالتا ہے اگرچہ خشک ڈالتا ہے، سوکھا ڈالتا ہے، لیکن خوش ہو کر ڈالتا ہے، محبت میں ڈالتا ہے، پیار میں ڈالتا ہے، خوش ہو کر ڈالتا ہے، چوہے کو ناراض ہو کر دیتا ہے،
پوپٹ اور طوطے کو خوش ہو کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بس یہی فرق ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں مال اور دنیا کے اسباب اور پیسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن آپ سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی مال کے اور اسی دنیا کے حقوق کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے بندوں کے حقوق کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس مال کی حفاظت کرنے کے لیے اور اسے صحیح ہاتھوں میں پہنچانے کے لیے اپنے کلام پاک میں میراث کے مسائل کو بیان کرتے ہیں، میراث کے حصوں کو بیان کرتے ہیں کہ اگر لڑکا ہے تو اسے کتنا حصہ دیا جائے گا، لڑکی کو کتنا حصہ ملے گا، ماں باپ زندہ ہے تو انہیں کتنا ملے گا، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کو اگر اولاد ہے تو کتنا ملے گا، اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا، اسی طرح شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو اگر اس کی اولاد ہے تو اتنا ملے گا اور اولاد نہیں ہے تو اتنا ملے گا۔ ان حقوق کو قرآن کریم نے بیان کیا، میراث کے مسائل کو بیان کیا، معاملات کے آداب کو قرآن نے بیان کیا، حالانکہ مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اے لوگو تم سب فقیر ہو اور اللہ غنی ہے، تم سب فقیر ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اے دنیا کے انسانوں تم سب فقیر ہو۔ اللہ کے یہاں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی معاملات کے آداب بیان کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب بھی آپس میں معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو۔ اذا تداینتم بدین، جب بھی تم آپس میں کوئی معاملہ کرو، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو، اس لیے کہ تمہارے حقوق محفوظ رہے، بعد میں چل کر تکرار نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، تنازع نہ ہو، بحث و مباحثہ نہ ہو، آپس کی رنجش نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ آپس میں معاملات کو جو ہے کرنے سے پہلے لکھ لیا کرو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن کریم صرف حقوق اللہ کو بیان نہیں کرتا بلکہ حقوق العباد کو بھی بیان کرتا ہے۔ وہ بندے پرلے درجے کے جاہل اور ناواقف ہے جو قرآن کے احکامات کو اور اس کے مقاصد کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مومن کامل اور کامیاب مومن کی جو چوتھی صفت بیان کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے، وہ بھی حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سے پہلے بھی زکوٰۃ کے بارے میں جو گزشتہ کل باتیں آئی، وہ بھی حقوق العباد ہی کے متعلق تھی۔ نماز کا حکم دیا، اس میں جان پیدا کرنے کا حکم دیا، لغویات سے، فضولیات سے بچنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ نماز اور زکوٰۃ میں یہ فرق ہے کہ نماز بندے کو خالق سے ملاتی ہے اور زکوٰۃ بندے کو بندے سے اور مخلوق سے ملاتی، اس کے حقوق کو ادا کیا جا رہا ہے۔ یہاں چوتھی صفت بھی یہی بیان کی۔ قرآن کریم نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ اور مومن کامل اور کامیاب ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں اور باندیوں پر کہ ان کے لیے اس میں کوئی الزام اور قصور نہیں ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ جو
اپنے خواہشوں کو پورا کرنے میں حدوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی اللہ کے یہاں پر جو ہے شرکس اور حدوں کو پار کرنے والے کہے جاتے ہیں۔ یہاں چوتھی صفت یہ بیان کی ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں علماء کرام نے بہت سارے مطلب بتلائے ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی ہے شرم گاہ کی حفاظت کا، ایک مطلب یہ ہے کہ جو ستر کا حصہ ہے ان ستر کے حصے کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اچھی طریقے سے اپنے ستر کو چھپاتے ہیں۔ مرد کا ستر پیٹ کی ناف سے لے کر پیر کے گھٹنوں تک، آگے اور پیچھے دونوں کا حصہ، یہ مرد کا ستر ہے۔ عورت کا ستر سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، سوا 3 حصوں کے، وہ بھی محرموں کے لیے۔ نمبر 1 چہرہ، نمبر 2 ہاتھ کے پنجوں کی پشت، اور نمبر 3 پیروں کے پنجوں کی پشت۔ یہ 3 عضو محرم کے لیے کھولنا جائز ہے، دکھانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ پورا بدن عورت کے لیے ستر ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے ایک مطلب تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بیجا ستر کو کھولنا حرام ہے مومن کے لیے۔ بغیر ضرورت کے حرام جگہوں پر ستر کا کھولنا، بغیر ضرورت کے کھولنا، حلال جگہوں پر بھی بغیر ضرورت کے کھولنا حرام ہے۔ ستر کے مسائل مستقل بڑے بھاری ہے۔ نماز کی حالت میں ستر کا مسئلہ مستقل الگ ہے۔ اگر نماز کی حالت میں رکوع یا سجدے میں جاتے ہوئے ستر کا کوئی حصہ آگے یا پیچھے سے کھل جائے، علماء نے لکھا ہے اتنی دیر تک، فقہاء نے لکھا ہے اتنی دیر تک اگر نماز کے اندر ستر کا کوئی حصہ کھلا رہا کہ جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو نماز فاسد اور باطل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ستر کا چھپانا یہ نماز کے فرائض میں سے، نماز کے اندر اور باہر کے کل ملا کر جو 13 فرض ہے، رکن ہیں، اس میں ایک رکن یہ ہے ستر کا چھپانا، یہ بھی فرض ہے۔ اگر ستر کا کوئی حصہ نماز کی حالت میں کھل گیا اور اتنی دیر کھلا رہا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے اور پھر بھی جو ہے اسے ڈھانپا نہیں، بند نہیں کیا، تو پھر نماز باطل ہو جائے گی، فرض ساقط ہو جائے گا، فرض چھوٹ جائے گا۔ بعض لوگ نماز کی حالت میں ایسے ایسے کپڑے پہن کر آتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بہت سے لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس میں بیک سائیڈ پر کوئی عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ خود تو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دوسروں کی نماز، پیچھے والوں کی نماز خراب کر رہے ہیں۔ کوئی کمپنی کا نام لکھا ہے یا کوئی اور عبارت لکھی ہے یا کوئی میسیج لکھا ہے، اگر پیچھے والے نے نماز کی حالت میں ہمارے کپڑے پر لکھی ہوئے کوئی سینٹینس کو یا عبارت کو اگر زبان سے ادا کر دیا، پڑھ لیا چالو نماز میں، صرف دیکھا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، مکروہ ہو جائے گی۔ اگر اس کا تصور ذہن میں آ گیا کہ بھائی یہ کیا لکھا ہے، کون سی کمپنی ہے، کہاں ہے، اس کا مالک کون ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اس کی پروڈکٹ کیا ہے، یہ تصور اگر ذہن میں آ گیا تو پیچھے والے کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس عبارت کو پڑھ لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر اس کے الفاظ ادا کر دیے، غیر نماز کا لفظ اگر نماز میں پڑھا گیا تو پھر وہ نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ اس لیے ایسے کپڑوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ایسے ٹی شرٹ پہن کر نوجوان نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی تو رکوع اور سجدے میں جانے کی حالت میں جب ان کے پیچھے نظر پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کپڑا کھل گیا اور سطر ظاہر ہو گیا، سطر دکھ جاتا ہے۔
تو ایسے کپڑوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سطر کے مسئلے کو آپ ہلکا نہ سمجھے، یہ نازک مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ کپڑوں کے مسئلے بھی بڑے نازک مسائل ہیں۔ آج کل عورتیں مردوں جیسے لباس پہن رہی ہے، مرد عورتوں جیسے کپڑے اختیار کر رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورت پر کہ جو مردوں جیسے لباس اور کپڑوں کو پہنے، مردوں جیسے کپڑے پہنے، ایسی عورت پر لعنت فرمائی۔ اور ایسے مردوں پر لعنت فرمائی کہ جو عورتوں جیسے کپڑا پہنے یا عورتوں جتنا کپڑا پہنے، ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں، بڑی بڑی راتوں میں، بڑے بڑے مہینوں میں ایسے انسانوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یاد رکھے، یہ سراسر حرام کاریاں ہیں۔ ٹخنوں سے ازار کو یا پینٹ کو نیچے لٹکانا، یہ کپڑا نیچے لٹکانا عورتوں کے لیے ہے، اور اگر وہ کام مرد کرتے ہیں تو پھر وہ بھی اسی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرد پر لعنت ہو جو عورتوں جیسا کپڑا پہنے۔ فیشن عام ہوتی جا رہی ہے، فیشن کا دور دورہ ہے۔ ہمارے اچھے خاصے لوگ بھی، دیندار گھرانے والے بھی، اپنے نیک نمازی انسان بھی ان فیشن کے دل دادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ قیامت کی نشانی ہے یہ۔ باپ پہلی صف کا نمازی ہے، لیکن بیٹی دیکھو، گھر کی عورتیں دیکھو تو ان کے بدن پر نام کا پردہ نہیں ہے، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اور پھر اس پر مزید ظلم یہ ہے کہ اس برائی کو برائی بھی نہیں سمجھا جا رہا، اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ نوجوان بیٹی باپ کے سامنے، چچاؤں کے سامنے، گھر کے مردوں کے سامنے بے پردہ ہو کر گھر میں بھی گھومتی ہے اور گھر سے باہر نکلتی ہے، اور اسے کوئی روکنے اور ٹوکنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اکبر الہ آبادی نے اسی کو کہا، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمیں پہ غیرت قومی سے گڑ گیا۔ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمیں پہ غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ جب ہمارے مرد ہمیں روکتے نہیں ہیں، جب باپ نہیں روکتا، شوہر نہیں روکتا، بھائی نہیں روکتا ہیں، جب ہمارے مرد نہیں روکتے، تو پھر جو ہے ہمارا پردہ اڑ کر ان کی عقل پر پڑ گیا ہے کہ ان کی عقل مالوف ہو چکی ہے، کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ گھر کے اندر یہ برائی ہو رہی ہے، پھر بھی وہ بے ہوش اور بالکل خاموش پڑے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمیں پہ غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ ہمارے مردوں کو کہو وہ ہمیں روکے، وہ ہمیں ٹوکے، جب وہی ہمیں نہیں روکتے تو ہمارا پردہ ان کی عقل پر جا کر گر گیا ہے۔ اسی لیے ایک مولانا صاحب ہمیشہ مردوں کے بیان میں پردے کا فضائل بیان کرتے تھے، مردوں کے بیان میں پردے کے فضائل اور عورتوں کے بیان میں داڑھی کے فضائل۔ کسی نے کہا کہ آپ کی ترتیب مولانا الٹی ہے، پردہ عورتوں کی آئٹم ہے، داڑھی مردوں کی آئٹم ہے، لہذا داڑھی کے فضائل مردوں میں ہونے چاہیے، پردے کے فضائل و اہمیت اس کی ترغیب عورتوں میں ہونی چاہیے۔
الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ وہ عجیب جواب دیتے تھے کہ مردوں کو داڑھیوں سے روکنے والی اکثر عورتیں ہوتی ہے، اسی لیے میں داڑھی کے فضائل عورتوں میں بیان کرتا ہوں، اور عورتوں کو پردوں سے روکنے والے اکثر مرد ہوتے ہیں، اسی لیے پردوں کے فضائل میں مردوں میں بیان کرتا ہوں۔ مردوں میں پردوں کے فضائل اور عورتوں میں داڑھی کے فضائل۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، قرآن کا میسیج ہے۔ ہاں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے ستر کی حفاظت کرے، ستر کو ڈھانپے، تنہائی میں بھی۔ علماء نے لکھا ہے تنہائی میں بھی کوئی دیکھنے والا نہ ہو، پھر بھی بلا ضرورت بند کمرے میں ہے، بیڈ روم میں ہے، بلا ضرورت ستر کو کھولنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، ہماری عقل پر، ہماری صحت پر پڑتا ہے، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جب حیا اور شرم کی بات آئی ہے تو کیوں بھول جائے امت کے باحیا انسان کو، خلیفہ ثالث داماد مصطفیٰ ذی النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہر جمعہ خطبے میں منبر کے اوپر خطیب اس حدیث کو سناتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان سنتے ہیں، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ تم سب میں سب سے زیادہ باحیا اور حیا کے مطلب کو سچ کرنے والے، سب سے سچے اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آسمان کے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہے جن سے آسمان کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ ہاں، تو فرمایا کہ کیا ان کی اوصاف تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بالغ ہونے اور جب سے عقل سلیم اللہ نے دی اور ہوش سنبھالا، تب سے میں نے آج تک اپنے ستر کو بھی نہیں دیکھا، اپنے ستر کو بھی نہیں دیکھا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی جو ہے یہ ایک حیا کی بات ہے، ایک شرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حیا اور شرم نصیب فرمائیں۔ حیا اسلام کا بہت بڑا شعبہ ہے، ایک محترم بشان شعبہ ہے حیا۔ فرمایا علماء کرام نے، اگر شریعت کو نچوڑا جائے، اس کے احکامات کو نچوڑا اور دبایا جائے، تو اس میں سے اگر کوئی چیز ٹپکے گی تو وہ حیا اور شرم ہی ٹپکے گی، کہ شریعت کے احکام سارے کے سارے حیا اور شرم پر مبنی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسی حیا تھی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی کے اندر اتنی حیا تھی، اتنی شرم تھی، اتنی شرم تھی، مدینہ کی کوئی کنواری، دوشیزہ، باکرہ، بالغہ، حسینہ، جمیلہ لڑکی میں وہ شرم نہیں ہوتی۔ وہ جو شرم ہوتی ہے اس سے زیادہ حیا اور شرم اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی تھی۔ تو وقت زیادہ ہو رہا ہے، مجھے یہ صفت کو بیان کرنا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ستر کی حفاظت کرتے ہیں، ستر کو چھپاتے ہیں۔ دوسرا مطلب اور آخری، دوسرا مطلب یہ فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز راستے تلاش کرتے ہیں، جائز طریقوں اور جائز راستوں سے جنسی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان راستوں میں سے دو راستے بتلائے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ایک تو ہے ان کی بیویاں اور نمبر دو دوسری ہے باندیاں۔ یہاں دو
ذکر دو چیزیں ذکر فرمائی گئی ہے، لیکن علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت ہمارے زمانے میں صرف ایک ہی آپشن ہے، اور وہ ہے بیویاں، الا علی ازواجہم، اس لیے کہ باندیوں کا زمانہ منسوخ ہو گیا، حکم منسوخ ہو گیا۔ اس وقت باندیوں کا زمانہ نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں، ہمارے گھروں میں جھاڑو پوتا لگانے والیاں، برتن دھونے والیاں، وہ ہمارے حسن سلوک کے ایسی ہی محتاج ہے جیسے کہ کوئی عام غیر محرم عورت محتاج ہوتی ہے۔ یعنی ہم ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے، عزت کا، عفت کا، پاک دامنی کا برتاؤ رکھیں گے۔ یہ باندیاں ہماری جو ہے، یہ وہ باندیوں کے حکم میں نہیں ہے جو قرآن کریم نے فرمایا ہے۔ جنسی خواہش کی تکمیل میں انسان آزاد نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں آزاد نہیں بنایا ہے۔ میرا جسم میری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے۔ اگر یہ نعرہ ہوتا تو اگر تمہارا جسم ہے تو منہ کھلے رکھ کر گھومو، کورونا کے ڈر سے ماسک لگا کر کیوں گھوم رہے ہو؟ میرا جسم میری مرضی، بیمار کے پاس جا رہے ہو کیٹ پہن کر کیوں جا رہے ہو؟ اگر تمہارا جسم ہے تو پھر اپنی مرضی کیوں نہیں چلاتے ہو؟ یہ کورونا نے ہمیں بہت سارے سبق دے دیے، اس بیماری نے ہمیں بہت سارے سبق دیے۔ ایک سبق یہ بھی دیا کہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ بدن ہمارا نہیں ہے، یہ طاقت ہماری نہیں ہے، یہ جسم کے اعضاء ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم دو چیزوں کی ضمانت اور حفاظت کی ذمہ داری تم لے لو۔ من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو انسان دو چیزوں کو صحیح چلانے کی ذمہ داری لے لے، ایک وہ جو اپنے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، اور دوسرا وہ جو دو پیروں کے درمیان میں ہے، تو فرمایا کہ میں اس کی جنت میں داخلے کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کو جنت میں داخلہ کراؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کتنی بڑی فضیلت ہے پاک دامنی کی، عفت اور عصمت کی، اور اس کی حفاظت کرنے کی کتنی بڑی جو ہے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ خیر القرون کے اندر لوگ کتنا احتیاط کرتے تھے، کتنا بچتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھا ہے، مشہور تابعی حضرت سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مدینہ المنورہ میں آپ رہتے ہیں، آپ مدینہ کے باشندے تھے، تابعی میں آپ کا شمار ہے، بڑے حسین جمیل خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر سفر میں جا رہے تھے، راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت تھا، آپ خیمے میں اکیلے تھے، آپ کے جو ساتھی ہے وہ کھانا وغیرہ ضرورت کی چیز لینے بستی کی طرف گئے ہوئے تھے۔ ایک عورت آتی ہے اور وہ اپنے آپ کو حضرت سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کر دیتی ہے، گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ آپ تابعی ہے، مدینہ المنورہ کے رہنے والے ہیں، صحابہ کو دیکھا ہوا تھا، اور اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تھے، حج کا مبارک سفر تھا۔ آپ نے اس گناہ کی دعوت کو دیکھ کر گھبرا گئے، ڈر گئے، سر جھکا کر زمین کے اوپر گر گئے اور زار و قطار رونے لگے کہ اے اللہ، اتنا مبارک سفر ہے، حج کا سفر ہے، ایسا ہدایت کا زمانہ ہے، خیر قرون کا زمانہ ہے، نیک لوگ موجود ہے، اور ایسے زمانے میں گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آپ روئے، آپ کو روتا ہوا دیکھ کر وہ خاتون وہاں سے بھاگ گئی۔ تب تک آپ روتے رہے جب تک آپ کا ساتھی واپس کھانا لے کر نہیں آ گیا۔
ساتھی نے دیکھا کیا بات ہے، حضرت نے فرمایا سارا واقعہ سنا دیا، تمہارے جانے کے بعد ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ جب حضرت نے اپنے ان ساتھی کو یہ واقعہ سنایا تو لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ ساتھی بھی رونے بیٹھ گئے۔ پہلے تو حضرت رو رہے تھے، اب وہ ان کے دوست بھی رونے لگے۔ اچھوں کے دوست بھی اچھے ہوتے ہیں، نیکوں کی صحبت بھی نیک ہوتی ہے، ہاں، اور نیک انسان ہی نیک صحبت کو تلاش کرتا ہے، بری صحبتیں برے ہی لوگ تلاش کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت بالکل سیدھی سی بات ہے، میں کھانا لینے گیا ہوا تھا، آپ خیمے میں اکیلے تھے، اس خاتون نے، اس نوجوان عورت نے آ کر آپ کو دعوت گناہ پیش کی، آپ اللہ کے ولی تھے، آپ مجھ سے زیادہ متقی تھے، آپ بچ گئے، اللہ نے آپ کو بچا لیا اس گناہ سے۔ لیکن اگر معاملہ الٹا ہوتا، دیکھیے یہ ڈر، اگر معاملہ الٹا ہوتا، آپ میری جگہ پر کھانا لینے گئے ہوتے اور آپ کی جگہ پر خیمے میں ہوتا اور یہی خاتون گناہ کی آ کر دعوت دیتی، تو حضرت میں تو اپنے نفس پر یقین نہیں رکھتا کہ میں اس گناہ سے بچ گیا ہوتا، ہو سکتا ہے کہ میں گناہ کے اندر مبتلا ہو چکا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی جو چیز واقع نہیں ہوئی اس سے پہلے تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کہ حضرت یہ میرے دل کا ڈر ہے کہ مجھے اپنے آپ پر اتنا یقین اور اطمینان نہیں ہے۔ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، آج تو چاروں طرف فتنوں کا زمانہ ہے، گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، باقاعدہ میسیج آتے ہیں موبائل کے اوپر، جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو مجھ سے بات کرنی ہو یہ میرا موبائل نمبر ہے، نہ جانے کیا کیا گناہ کی عام دعوت عام ہوتی جا رہی ہے، زنا کاری عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایک اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اس وقت جو یہ وبا اور بیماری ہے یہ عام بیماری ہے، اس لیے کہ عام انسانوں کے اندر دو گناہ اس وقت بڑے عام ہیں، ہر ایک اس کے اندر مبتلا ہے۔ گناہ اس وقت دو گناہ، مومن ہو غیر مومن ہو، مجوس ہو یہود ہو مشرک ہو، سب دنیا کا انسان اس دو گناہ کے اندر عام طور پر مبتلا ہے، جس کی بنا پر یہ اللہ کا عام وبا اور عذاب آیا ہے۔ نمبر ایک، پہلا گناہ سود خوری کا، بیاج، حرام کردہ مال کو کھانے کا، اس کو حلال سمجھ کر کھانے کا وبا، یہ گناہ یہ عام گناہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے مسلمانوں عورتوں کو تو باقاعدہ ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے سنایا کہ باقاعدہ لون والے فون کرتے ہیں، باقاعدہ عورتوں کو اس بات کے جو ہے ترغیب دی جاتی ہے، لون لینے کی، بیاج لینے اور دینے کی باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے اور للچایا جاتا ہے، لالچیں دی جاتی ہے، اور پھر جب سود میں پڑ جاتے ہیں، اور سود کو قرآن نے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ کہا ہے، سود کو قرآن نے حرام کہا ہے، سود کو قرآن نے ہلاکت کہا ہے، بربادی کہا ہے۔ جس چیز کو قرآن ہلاکت اور بربادی کہتا ہو اس کے اندر کیسے نفع ہو سکتا ہے، اس چیز کے اندر کیسے بقا ہو سکتی ہے، اس کے اندر کیسے اطمینان اور چین سکون ہو سکتا ہے۔ پھر ان کی زندگیاں اجیرن بن جاتی ہیں، لون بھرتے جاتے ہیں، بیاج دیتے جاتے ہیں، نہیں بھر سکتے تو اور دوسرے قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے سیرے سے ان چیزوں کو منع کر دیا۔ نمبر ایک، سودی کاروبار، سود کا لینا اور دینا، اور نمبر دو، زنا کاری، بدکاری، زنا کاری، یہ دو گناہ عام اس وقت عام پائے جا رہے ہیں، جس کی بنا پر یہ عام اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ وصف بیان کیا گیا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک بات آخر میں ایک اور بھی بات کہہ دوں کہ کچھ رشتے قرآن نے ایسے بیان کیے ہیں
کچھ رشتے قرآن نے ایسے بیان کیے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، یعنی اگر ایک مرتبہ نہیں ان سے 50 اور 100 مرتبہ بھی نکاح کر لیا جاوے تو بھی وہ رشتے حلال نہیں ہو سکتے ہیں، وہ حرام ہیں۔ وہ کون سے رشتے؟ قرآن کریم نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ یہ 13 رشتے قرآن کریم نے فرمایا کہ تم پر حرام ہے، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے بچپن میں، اور جن لڑکیوں نے انہی عورتوں کا دودھ پیا جن سے تم نے دودھ پیا، یعنی تمہاری رضائی بہنیں، وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ لڑکیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، وہ لڑکیاں جو تمہاری عورتیں اگلے شوہر سے لے کر آئی ہے، وہ لڑکیاں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ جن عورتوں سے تم نے نکاح کر لیا اور نکاح کے سارے تعلقات جو ہے قائم کر لیے، تو وہ لڑکیاں جو ان عورتوں کی اگلے شوہروں سے ہے، یہ لڑکیاں بھی تمہاری جو ہے تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری ساسیں یعنی تمہاری عورتوں کی مائیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ اور وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے حقیقی بیٹوں کی عورتیں یعنی بہویں، تمہاری حقیقی بیٹوں کی عورتیں یعنی تمہاری بہویں، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ اور یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ ایک ساتھ ایک وقت میں 2 سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھو، یہ سب تمہارے لیے رشتے حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم کے مضامین ہیں، قرآن کریم کی باتیں ہیں۔ جب میں نے ایک جگہ یہ حرام رشتے بیان کیے، ایک وکیل صاحب بیان کے بعد، بڑے وکیل ہیں، وہ بیان کے بعد آئے اور آ کر مجھے کہا مولانا مجھے اس پورے رکوع اور اس پورے قرآن کے حصے کا آپ انگریزی میں یا گجراتی میں یا ہندی میں جو عام لوکل لینگویج ہے اس کے اندر آپ مجھے یہ بنا کر دے کہ یہ رشتے کون کون سے شریعت نے حرام کیے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیس آتے ہیں کہ جس میں فلانے نے فلانے سے نکاح کر لیا، فلانے سے فلانے نے نکاح کر لیا۔ تو یہ رشتوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رشتے ہمارے لیے حرام ہیں، قرآن نے حرام کر دیے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی کہتا چلوں کہ قرآن کریم نے نکاح کے موقع کے لیے یہ بھی اصول بنایا ہے کہ نکاح کرنے والوں کا ہم مذہب ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم مذہب ہونا کہ جن سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ ایک مذہب کے ہو۔ اگر دونوں کا مذہب الگ الگ ہے تو 50 مفتیان کرام کو نکاح کے لیے بلا لے یا 100 عالموں کو بلا لے اور وہ نکاح پڑھائے اور دعا کراوے تو بھی وہ نکاح حلال نہیں ہوتا، وہ رشتہ حرام ہی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ میاں اور بیوی یعنی مرد و عورت کا مذہب ہی ایک نہیں ہے، الگ الگ مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا فہم علم نصیب فرمائے، اور جو کچھ باتیں کہی گئی ہے کہی جا رہی ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے ہمارے ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اس وقت وہ آن لائن بھی موجود ہے، سن بھی رہے ہیں۔ ہمارے
مولانا عادل صاحب ہے نیوزی لینڈ میں رہنے والے، مولانا عادل صاحب، انہوں نے کل گزشتہ فون کیا بیان سن کر، مولانا میری بیٹی کے لیے خاص دعا فرمانا، میری معصوم بیٹی کا کم عمری تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس کی عمر مکمل فرما کر وہ بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی، تو ان کے لیے خاص دعا کرے، اللہ ان کی بیٹی کی مغفرت فرمائیں، ان کے لیے ذخیرہ آخرت درجات رفع درجات کا ذریعہ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس بیٹی کا غم اور صدمے کو دونوں میاں بیوی کے لیے، مولانا عادل صاحب، حضرت مولانا عادل صاحب نیوزی لینڈ میں رہنے والے اور ان کی اہلیہ، دونوں کے لیے اس صدمے کو آسان فرما دے اور اللہ اس کا نعم البدل ان کو عطا فرمائیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہے لندن کے فیروز بھائی، جو باردولی کے قریب ہلدرو گاؤں ہے، وہاں کے باشندے ہیں۔ فیروز بھائی نے خاص طور پر اپنے گاؤں والوں کے لیے، خاص تو کہ ہمارے گاؤں میں اس وقت بہت کورونا کے پازیٹیو کیس چل رہے ہیں، باردولی کے قریب، مولانا خاص دعا فرمائیں، میرے والدین کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائیں، اور خاص طور پر ہمارے فیروز بھائی جو ہمارے مکاتب کے، مدارس کے اور بہت سارے چیزوں کے ہمارے معاون بھی ہے، ہمارے فیروز بھائی نے علماء نواز ہے، فیروز بھائی نے اپنی دادی کے لیے، ان کی دادی کی بہن کا آج انتقال ہوا تو ان کے لیے دعا کی درخواست کی ہے کہ خاص دعا فرما، اللہ تعالیٰ میری دادی کی مغفرت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ اسی طریقے سے ہمارے آج صبح میسج آیا ٹورنٹو سے، ہمارے اختر بھائی، کینیڈا ٹورنٹو سے اختر بھائی، انہوں نے بھی، اور ہمارے خاص عزیز ہے سلیم بھائی احمد آباد والے، سلیم بھائی، انہوں نے بھی خاص طور پر، یہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے مدارس مکاتب کے علماء کے محسن ہیں، تو انہوں نے بھی خاص دعا کے لیے کہا ہے۔ میں ہمارے اختر بھائی اور سلیم بھائی کو، شبیر بھائی کو، اسماعیل بھائی کو ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ رمضان کی راتوں میں ہم ان کے ساتھ میں کینیڈا میں جو ہے بیٹھنا اٹھنا ہوتا تھا، اور کینیڈا کے اندر ایک مشہور کافی ملتی ہے ٹیم ہوٹن نام کی، وہ بہت فیمس چیز ہے، وہ ہمیشہ مجھے لے جایا کرتے تھے، اور پھر وہاں بیٹھ کر دینی مسائل، دینی باتیں ہوا کرتی تھی، اور اس طریقے سے رمضان کی راتیں گزرتی تھی۔ میں ہمارے اختر بھائی کو، سلیم بھائی کو اس وقت یاد کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی جائز حاجتیں پوری فرمائے، اختر بھائی کے والدین کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے وینکوور کے اندر ہمارے حاجی محمد صاحب کاندھا والا، وہ بھی اور ان کی اہلیہ بھی بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، زیر علاج ہے، ان کے لیے خاص دعا فرما، اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفا عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے شہر بڑودہ کے ایک ذمہ دار، جمعیت علماء ہند کے خاص رکن حضرت مفتی عمران صاحب دھیری والا، جو بڑے خدمت گزار ہے اور خدمت کے کاموں میں ہمیشہ پیش اور آگے رہتے ہیں، اور کورونا کے اس زمانے کے اندر انہوں نے بے حساب خدمات انجام دیے اور جو ہے بے مثال کام کیے ہیں انہوں نے۔ حضرت مفتی عمران صاحب، ان کی والدہ کا کل گزشتہ رات میں، رمضان کی رات میں انتقال ہوا، خاص دعا فرما اللہ مرحومہ جو نیک خاتون تھی، میری بھی ملاقات ہے، اور بہت نیک خاتون تھی، ہمارے والدین کو سلام پہنچایا کرتی تھی، اور ہمارے والد صاحب کے محرم الحرام کے جو مشہور بیان واڑی کے علاقے میں ہوتے تھے، پابندی کے ساتھ وہ سنتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائیں۔ حضرت مفتی عمران صاحب کو اور ان کے والد محترم کو، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ اسی طریقے سے ہمارے والد محترم کے ایک شاگرد حضرت مولانا اسحاق صاحب واگھوڑیا والے، ان کی اہلیہ کی بھی خبر پہنچی کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا گزشتہ کل۔ حضرت مولانا اسحاق صاحب واگھوڑیا والے، بڑودہ کے قریب،
جو ہمارے والد محترم کے شاگرد ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، دعا فرما اللہ ان کی مکمل مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ گزشتہ کل ہمارے لیسٹر سے حافظ لاکھی صاحب، انگلینڈ لیسٹر سے، مسجد علی کے خاص مصلی، اور مصلی نہیں بلکہ مصلی کے پیچھے، بالکل پیچھے نماز پڑھنے والے حافظ لاکھی صاحب، انہوں نے جوگواڑ کے قریب ان کا جو گاؤں ہے سریا، وہاں ان کی بہن کے لیے خاص دعا کی درخواست کی ہے۔ وہ بیمار ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل شفا عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ میں، صحت یابی کے ساتھ میں عمر درازگی عطا فرمائیں۔ ہمارے فتح گنج بڑودہ میں شوکت بھائی مانجرے، انہوں نے بھی اپنے لیے، اپنی بہن کے لیے خاص دعا کی درخواست کی ہے، وہ بیمار ہے، اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ ہمارے نوایاڑ میں رہنے والے بڑودہ میں حاجی نیاز خان، ان کا بیٹا اس وقت آیا تھا، اس نے خاص جو ہے باقاعدہ میسیج اور پیغام پہنچایا ان کے والد محترم نے کہ گھر کا ہر فرد بڑا چھوٹا سب بیمار ہے، مولانا خاص دعا فرمائیں۔ صدقہ بھی دیا کہ آپ صدقہ بھی پہنچا دے اور پورے گھر کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں مکمل شفا عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ الہ العالمین، ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرما، یا کرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کا علم و فہم نصیب فرما، قرآن کی اے اللہ نور نصیب فرما، اس کی ہدایت نصیب فرما، اور اے اللہ جو ہمارے مقدر کی ہدایت ہے اس کو ہم تک عافیت سے رسائی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ثابت قدمی، ثابت قلبی اے اللہ قرآن کریم پر ہمیں عطا فرما۔ اللہم اجعل القرآن لنا فی الدنیا قرینا وفی القبر مونسا وعلی الصراط نورا وفی الجنت رفیقا ومن الناس سترا وحجابا۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء احزاننا۔ اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء۔ الہ العالمین، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں کا جن نام لیا گیا، اس وقت بیماروں کا نام لیا گیا، اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرما۔ جو ہمیں معلوم ہے، جو ہمیں نہیں معلوم ہے، اللہ آپ کے علم میں سب کچھ ہے، اللہ سب بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ ماہ مبارک کو ہمارے دلوں کی اور ہماری زندگیوں کے پلٹنے کا ذریعہ فرما۔ اے الہ العالمین، بے روزگاروں کو حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو روزی کے مسائل میں پریشان ہیں، جو اپنی اولاد کے اے اللہ مسائل میں پریشان ہیں، جو بیویوں کے مسائل میں پریشان ہیں، جو اپنے پارٹنروں کے مسائل میں پریشان ہیں، جو جس اعتبار سے پریشان ہیں، مولا سب کی پریشانیوں کو تو جانتا ہے۔ اے اللہ اپنے خزانے غیب سے اے اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، شفا کاملہ نصیب فرما۔ جن مرحومین کا نام لیا گیا ان کی مکمل مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ ہمارے سلمان بھائی اصلاحی بیان چینل والے، انہوں نے اپنی بچی کے لیے، چھوٹی معصوم بیمار بچی کے لیے دعا کی درخواست پیش کی ہے۔ اے اللہ اس معصوم بچی پر رحم کا معاملہ فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے بچیوں کی نسلوں کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ حرام کاریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں کے اے اللہ دلدل میں پھنسنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، حرام رشتوں سے، حرام راستوں سے، حرام بستروں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری اولاد کی اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے صحیح تربیت فرما کر اے اللہ ان کو دین کا داعی، کعبہ کا حاجی، مسجد کا نمازی اور میدان کا غازی بنا۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔